بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2012 کی جنوری میں حاجی صاحب بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ایسا بھی وقت آ گیا کہ ان کا دل بالکل بند ہو گیا تھا۔ پھر مشینوں کے ذریعے سے دل کو حرکت دی گئی، لیکن اللہ کا فضل، اللہ نے احسان فرمایا کہ حاجی صاحب اس بیماری سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو حاجی صاحب نے اس وقت بھائی واصف منظور صاحب بہت بیمار تھے، تو جب ٹھیک ہو گئے تو پوچھا کہ بھائی واصف کا کیا حال ہے، تو کسی نے بتایا کہ وہ جوار رحمت میں داخل ہو گئے، چلے گئے۔ خیر حاجی صاحب نے افسوس کیا۔ پھر تشکیل ہو گئی ترکی میں بھی ساتھ تھا حاجی صاحب کے، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہم کراچی سے جائیں گے اور دارالعلوم جائیں گے اور بھائی واصف کی قبر پر بھی جائیں گے۔ تو خیر انتظام ہوا، کراچی آئے اور تو ایئرپورٹ سے سیدھا حاجی صاحب وہ قبرستان گئے دارالعلوم کے۔ پھر فرمانے لگے نہیں بھائی ہمیں تو سب سے پہلے مسجد جانا چاہیے۔ گاڑی کو واپس لوٹایا اور مسجد میں گئے، اور مسجد میں ظہر میں بھی وقت تھا، انتظار کیا۔ 1:15 بجے وہاں ظہر کی نماز ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر مفتی رفیع صاحب تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب تو کہیں گئے ہوئے تھے، ان سے جا کے ملاقات کی اور علماء حضرات سے ملاقات کی۔ پھر قبرستان میں آئے، کافی دیر بیٹھے رہے، اٹھے۔ اب گاڑی میں ہی تھے تو میں نے پوچھا کہ قبرستان میں آپ نے جو قبر پر گئے تو آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ کیا محسوس ہوا آپ کو؟ فرمانے لگے میرے شان مجھے کیا پتہ چلے گا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، میں تو خود لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی ان قبر والوں کا کیا حال ہے، کوئی مکاشفہ ہو، کوئی کشف ہو کسی کو، تو میں تو ان کا سہارا لیتا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور مجھے باقی کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہرحال لیکن حاجی صاحب کے اندر تواضع، کچھ ہوتا بھی تھا تو ظاہر ہی نہیں کرتے تھے، عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ کسی نے اتنا کہہ دیا مشورے میں، حاجی صاحب تو اندر کمرے میں تھے، مشورے کی آواز کمرے میں جاتی تھی، تو کسی نے کہا کہ پچھلی دفعہ جو مشورہ ہوا بہت جلدی میں ہوا اور دعا بھی ہو گئی اور حاجی صاحب کو اطلاع بھی نہیں کی، اور حاجی صاحب بہت محسوس کر رہے تھے کہ مجھے بتایا کیوں نہیں اور مشورہ پورا ہو گیا۔ حاجی صاحب اندر سن رہے تھے۔ بہرحال حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ کیسے بات کہہ دی، میں کون ہوتا ہوں کوئی بات محسوس کرنے کے لیے، میری کیا حیثیت ہے، میں کیا چیز ہوں کہ جو میں محسوس کروں گا، میں نے کوئی محسوس نہیں کیا، آپ حضرات جو ہے نا مشورہ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر جب آئرلینڈ سے واپس آئے، کارگزاری سنائی، تو حاجی صاحب فرمانے لگے بھائی تم لوگ تو اللہ کے راستے میں پھر رہے ہو اور میں یہاں پر بستر پر ہوں، اور میں یہاں پر صرف کوئی بات آتی ہے تو میں سن لیتا ہوں اور کارگزاری بھی سن لیتا ہوں، لیکن تم لوگ پھر رہے ہو، اور کاش کہ میں بھی اللہ کے راستے میں پھرنے والا ہوتا تم لوگوں کی طرح۔ حاجی صاحب ایک بات فرماتے تھے کہ آدمی چھوٹا بن کر رہے اور اس میں اس کی بڑی ترقی ہے، جو چھوٹا بن کر رہتا ہے اس کی کوئی طلب نہیں ہوتی کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعظیم کریں اور لوگ میری بات کو سنیں۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اس راستے میں ترقی اس کے لیے ہے جو اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے آدمی بے نفس ہو جائے، کوئی اپنا تقاضا ہی نہ ہو، اپنی ذات کا کوئی تقاضا ہی نہ ہو، بے نفس ہو جائے۔ اور وہ بات جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں سمجھ ہی نہیں، تو پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں سمجھو ہی نہیں اپنے آپ کو۔
پھر حاجی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آدمی کام کرتے 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 جب اس کی اونچ نیچ سے واقف ہو جاتا ہے، تجربے کار بن جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ہی ذہن میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے۔ پھر وہ متوقع ہوتا ہے، اس کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ میرے آس پاس میرے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں یہ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو میں نے اپنے ذہن میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ اب ظاہر سب کو تو نہیں، وہ تو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہے، جب اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ بگڑتا ہے، یہ جھگڑتا ہے، یہ لڑتا ہے اور یہ ٹوٹتا ہے۔ آدمی جتنا ترقی کرتا رہے گا اس راستے میں، فرمایا جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی، جتنی اللہ کو ہم اللہ سمجھ کر پہچان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اتنی آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی۔ فرمانے لگے دیکھو درخت ہے، جس ٹہنی میں پھل ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکی بھی ہوتی ہے، اور جس ٹہنی میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی بھی ہوتی ہے، وہ اونچی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ عاجزی، تواضع، انکساری یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہاں اللہ نے اس کے سینے میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اس بات کی علامت اور پہچان ہے۔ حاجی صاحب عام آدمی کی طرح رہتے تھے، مجمع میں رہتے تھے، اور ترغیب بھی یہ دیتے تھے کہ عام مجمع میں رہو، مسجد میں رہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جب آدمی ممبر پر بیٹھنے کا عادی بن جائے، اسے خوب بیان کروایا جائے اور اس کو ممبر کا عادی بنا دیا جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو اگر یوں کہا جائے تم نیچے بیٹھ جاؤ اور کسی کا بیان ہو رہا ہے تم نیچے بیٹھ کے سنو، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جاتے تھے، اور میواتی ان کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب فرمائیں گے 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے مسجد میں، اور کبھی کبھار تھانہ بھون چلے جاتے، کبھی سہارنپور چلے جاتے اور وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاتے 3 دن کے لیے، اور کبھی تو صرف نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہی اعتکاف میں رہتے اور اتنا اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ کرتے، اور یوں فرماتے کہ بھئی لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہیں، بس ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اور وہ یوں فرماتے تھے اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم میں نہیں جانتا، اور جو یوں کہتا ہے لا عالم میں نہیں جانتا، فرمایا کہ اس کے پاس آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ رہ کر بھی نفس اور شیطان دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ تو آدمی رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کے پاس بھجوایا اور فرمایا کہ بھئی اس کی تربیت فرما لیں۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت شیخ کو پھر خط لکھا، فرمایا میں نے تو اس لیے بھیجا تھا آپ ان کی تربیت فرمائیں گے، یہ تو شیخ الحدیث بن کر آ گیا۔
کہ شیخ الحدیث کے پاس رہے اور یہ شیخ الحدیث بن کر آ گیا۔ فرمایا کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کے ساتھ جب بڑوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، عقیدت، ادب اور اطاعت کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر جا کے بڑوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں، نہ عقیدت ہے ان سے، نہ ان کا ادب ہے، اور نہ ان کی تعظیم کے اندر اس کے کوئی تعظیم کرنے کا کوئی جذبہ ہے، اور ان کی بات کو بھی ماننا نہیں ہے، اطاعت کا بھی کوئی جذبہ نہیں، فرمایا کہ اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل تو حضور سے رشتہ داری تھی، اور ابو الحکم اس کا لقب تھا، بڑی سمجھداری کی بات کرتا تھا، سردار تھا قوم کا، قریش قبیلے سے تعلق تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور بیت اللہ کی صفائی بھی وہی کرتا تھا، لیکن نہ عقیدت، نہ ادب، نہ اطاعت، کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی جب چھوٹا بن کر رہے، فرمایا حاجی صاحب نے، جو سب سے زیادہ نقصان آدمی کو ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے بڑوں کی کوئی بات، کمی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو ساری انسان ہے، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا بنایا، گناہ کر نہیں سکتے، اور صحابہ کرام محفوظ کے اللہ سے راضی ہو گئے، باقی ہم بچے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، سب سے زیادہ نقصان آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب بڑوں کی کوئی کمی دل میں آ جائے، پھر آدمی اس کام کے اندر رہتا نہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان میں فرمایا، ایک روایت میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ کے قریب تھے۔ پھر فرمایا ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ 2 لاکھ کے قریب تھے۔ ایک صاحب کو اس پر کہا، میں نے تو یہ روایت کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں سنی، کہاں سے روایت لے لی؟ اس انداز سے انہوں نے، حالانکہ تبلیغ کے اندر بہت آگے تھے، زیادہ وقت نہیں گزرا وہ نظر ہی نہیں آنے لگی، کیا وجہ ہے؟ آدمی جن کے ساتھ رہے، جن کے پاس رہے، جن کی صحبت اٹھائے، وہ پھر ایسا بن جائے کہ جو کچھ ہے نہیں اندر۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب پر ایسے فدا تھے، کراچی آئے تھے مولانا جمشید صاحب، کوئٹہ سے یہاں پر پہنچے، حاجی صاحب کا پیغام آیا، بھائی ان کا علاج کراؤ، یہ اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ ایک بات کو کئی دفعہ دہرانے لگے ہیں، ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے۔ تو خیر ان کو یہاں پر ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے بقائی ہسپتال میں وہاں لے کے گئے، ان کی لیبارٹری میں ان کے سارے خون کا ٹیسٹ ہوا، سب کچھ ہوا، اور جب ساری رپورٹیں آئیں سب ٹھیک تھیں، تو ان سے کہا کہ آپ کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں۔ تو مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے، یہ مجھے نہیں کہو، یہ ان سے کہو جن کو فکر ہے میری، یعنی حاجی صاحب، یہ ان سے کہو، میرے کو کوئی بیماری نہیں، بس بڑھاپا آ گیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پر کوئی بیماری نہیں، صرف بڑھاپا آ گیا۔ لیکن حاجی صاحب کی بات پر کوئٹہ سے آئے، گرمی کا زمانہ، پسینوں میں، اور ابھی رائے کے اسٹیشن پر ہی پہنچے ہیں، حاجی صاحب کا پیغام آ گیا کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، دوسری جگہ جانا ہے۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حاجی صاحب نے فرما دیا اب جانا ہے، حاجی صاحب نے فرما دیا اب جانا ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں،
انہوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں جس مشقت اور مجاہدے کے ساتھ، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جب رائے گڑھ میں جب جاتے تھے شروع میں، جب پہلی دفعہ گیا 69 میں، کوئی پنکھا نہیں، ایک بلب جلتا تھا بیچ میں بس، اور مشکل سے اس کی روشنی ہوتی تھی، اسی روشنی میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات کو۔ اور وہاں پر پینے کے لیے مٹکے میں پانی ہوتا تھا، کنویں کا پانی ہوتا تھا کھارا، باہر کوئی ہوٹلیں نہیں تھی، اور دسترخوان بچھتا تھا، تو دسترخوان کو کچھ دیر کے لیے اس کی جو بھاپ ہوتی تھی وہ نکل جائے، پھر بعد میں اس کے پر دسترخوان پر آتی تھی۔ پھر ٹین کے ڈبے تھے ڈالڈا کے زنگ آلود، اس میں پانی ہوتا تھا پینے کے لیے، اور روٹی اتنی موٹی کئی جگہ سے کچی ہوتی تھی، اور سالن بالکل پانی کی طرح۔ کبھی کبھار اس سالن میں چنے کی دال کا کوئی دانہ نکل آتا تھا، جس کو نکل آتا تھا وہ بڑا خوش ہوتا تھا، دکھاتا تھا، جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ بھئی آج یہ چنے کی دال کا دانہ نکل آیا ہے۔ جو مشقتیں اٹھائی انہوں نے۔ پھر حاجی صاحب صرف اپنے لیے نہیں، اوروں کو بھی ترغیب دیتے تھے، نہیں بھائی مشقت اٹھاؤ، ہمارے کام کی بنیاد قربانی ہے، مشقت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان آئے، بلال پارک میں شب جمعہ تھی، بیان فرمایا لاہور میں۔ بیان کے بعد تشکیل ہو گئی، سارا کام مکمل ہو گیا تو گر گئے۔ تو بھائی شفیع قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گاڑی بڑی تھی، اپنی گاڑی میں بٹھایا، تو مولانا یوسف صاحب پوچھنے لگے بھی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا میں وہ ہسپتال لے کے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں وہ مجھے ہسپتال نہ لے کے جاؤ، وہاں عورتیں ہوتی ہیں، وہ مجھے ہاتھ لگائیں گی، انجیکشن لگائیں گی، وہاں نہ لے کے جاؤ۔ تو اس پر شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت آپ بالکل اطمینان رکھیں، کوئی عورت آپ کے قریب بھی نہیں آئی گی، بس صرف آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کو اتنی کمزوری ہوئی کیسے، وہ ذرا معلومات ہو جائیں گی، ڈاکٹر کو بلائیں گے، دیکھ لیں گے، اور علاج کرنا بھی یہ بھی سبب کے درجے میں ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ تو ان کو پیچھے لٹا دیا، اور شفیع صاحب خود گاڑی چلا رہے تھے، قریشی صاحب، تو آواز آ رہی تھی پیچھے سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آواز آتی گئی، جب ہسپتال کے قریب پہنچے ایمرجنسی کے دروازے پر تو آواز بہت مدھم ہو گئی تھی، اور جب اندر بھاگ کے ڈاکٹر بلایا گیا تو آواز تو بالکل بند ہو گئی تھی۔ تو ڈاکٹر نے بتایا بھئی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ صرف 48 سال اس وقت ان کی عمر تھی، اور 28 سال کی عمر میں ان پر ساری ذمہ داری ڈالی گئی، اور کل 20 سال، اور 48 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے وہ کیا کریں؟ تو نظام الدین حضرت شیخ کے پاس پوچھا گیا کیا کرنا ہے، تو حضرت شیخ نے فرمایا بھائی اگر یہاں لا سکتے ہو تو یہاں لا دو سہولت کے ساتھ۔ کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہاں انتقال ہوا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر لے کے جانا ہندوستان کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کیا کریں، کوشش کرتے کوشش کی، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے کو ہندوستان پہنچا دیا، نظام الدین دہلی پہنچا دیا۔ اب دہلی کے اندر اتنا مجمع امنڈ آیا، مولانا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے کہ ان کو دیکھنا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے گواہی دیں گے کہ ہم کتنے حق پر تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنا مجمع امنڈ آیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر۔ خیر لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے، مستورات میں سے بھی تقاضا ہوا میں ہم بھی دیکھیں گے، اہلیہ حیات ہیں، والدہ بھی حیات ہیں۔ اب مردوں کو ہٹایا گیا، پردہ کیا گیا،
کپڑے لگائے گئے، چادریں لگائی گئیں، اب مستورات آئیں دیکھنے کے لیے۔ تو ان کی والدہ نے دیکھا تو والدہ نے ایک جملہ کہا، والدہ نے کہا خوب تھکے، خوب تھکایا، اب تو حشر تک آرام ہی کرتے رہو۔ ایک جملہ کہا، خوب تھکے اور خوب تھکایا۔ تو اسی طرح سے حاجی صاحب کا یہ حال تھا، اتنا تھکتے تھے، اتنا تھکتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور مشہور ہے وہ تو بیان میں ہی سو جاتے تھے۔ کئی سال پہلے ایک صاحب آئے، نیو یارک سے آئے، اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا مکی مسجد میں، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں یہ ہوں اور اس تنظیم سے بھی میرا تعلق ہے۔ یہودیوں کی ایک تنظیم تھی، اور میں اس تبلیغ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں ان سے کہ ان کے پاس ہے کیا چیز ہے کہ یہ ایک ایسا خاموش انقلاب لے کر آ رہے ہیں ساری دنیا میں، وہ ہے کیا چیز ان کے پاس؟ خیر وہ انہوں نے یہ آ کے بات کی، پھر وہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنا پتہ دے دیا گزری میں، ڈیفنس میں، وہاں پر ان کا مکان۔ تو ان کا فون آ گیا کہ آپ اگر کچھ ساتھی بھیجیں تو میں اسے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور ایک سرکاری بڑے افسر تھے اس وقت، اب تو وہ خیر وہ بھی ریٹائر ہو گئے، تو ان سے کہا کہ آپ دونوں جو ہیں ان کے گھر چلے جائیں۔ پتہ لے لیا، گاڑی میں گئے۔ تو جب گاڑی میں پہنچے تو وہ گھر میں اطلاع ملی وہ تو ہے نہیں، وہ تو واک کے لیے گئے۔ تو خیر ان کو فون کیا کہ بھئی ہم آپ کے گھر پہنچ گئے ہیں، آپ کو سوالات کرنے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں آ رہا ہوں بھی، آپ وہیں کھڑے رہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ اتنی سی انہوں نے وہ چڈی پہنی ہوئی تھی اور اتنا بڑا کتا ان کے ساتھ۔ خیر وہ کہنے ابھی میں چہل قدمی کر کے آیا ہوں، خیر وہ اندر بھی بلاتا ہوں۔ یہ خیر شلوار قمیض انہوں نے پہنی اس حال میں، اور پھر ہمیں اندر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ تو ہمارے جو تھے صاحب میرے برابر میں جو ساتھ گئے تھے، انہوں نے 6 نمبر بیان کیے، 6 نمبر بیان کیے۔ تو انہوں نے انگریزی میں کہا ویری ان امپریسو، میں سے متاثر نہیں ہوا۔ رائے ونڈ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ اس طرح سے رائے ونڈ ہے، یہ ہے ادھر۔ تو کہا میں وہاں جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ جائیں تو ہمیں بتا دیں۔ ہم واپس آ گئے مکی مسجد۔ اب پہنچے ہی مکی مسجد، ان کا فون آ گیا کہ میں ابھی جاؤں گا رائے ونڈ۔ ابھی تو رات کو کہا 1 بجے کا میں نے جہاز کا بکنگ کروا دی، رات کے 1 بجے پہنچ جاؤں گا میں صبح 3 بجے رائے ونڈ میں ہوں گا۔ تم نے اچھا آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، کوئی سواری آ جائے ایئرپورٹ پر آپ کو لے کے جائے۔ تو کسی کے ذمے لگایا کہ بھائی ان کو رائے ونڈ لے کے جانا۔ تو کہنے لگے فون پہ میں راؤ عبد الوہاب صاحب سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ تو ہم تو ایسا نام لیں گے، حاجی صاحب کا نہیں لیتے تھے، راؤ عبد الوہاب۔ خیر انہوں نے یہ نام لیا، خیر چلے گئے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا اور 3:20 پہ فجر کی اذان ہوتی تھی۔ صاحب ہم نے کہا ہم نے کارگزاری بعد میں بتائی، انہوں نے بعد میں کارگزاری سنائی کہ اس وقت اذان ہو رہی تھی فجر کی جب ہم رائے ونڈ پہنچے، اور لوگ اپنی قمیض اتار کے لنگی میں اور وہاں سوئے ہوئے تھے۔ اذان ہوئی تو لوگ اٹھنے لگے۔ تو یہ سارا منظر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ کون کیا ہے؟ یہ تو یہاں سو رہے تھے، اذان ہو گئی اب اٹھیں، اب یہ اپنا ضروریات سے فارغ ہوں گے، وضو کریں گے، کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر نماز ہوگی۔ تو ان کو وہاں پر نماز کے لیے فجر کی نماز ہوئی، جماعت ہوئی، حاجی صاحب نے بیان شروع کیا۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھیں، وہ دیکھا وہ مجمع رات مختصر، مجمع سونے لگا، سو رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے اور بات بھی وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا بات کر رہی ہے۔
خیر مجمع بھی سو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا جو بیان کرنے والا وہ بھی سو گیا. اتنے حیران ہو گئی یہ کیا ہے، بیان کرنے والا بھی سو گیا اور سامنے جو مجمع بیٹھا یہ بھی سو رہا ہے. خیر وہ تو پہلی ویسی انہوں نے کہا تھا، واپس آ گئے. پھر فون کیا بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہی جماعت چلی جائے بھی گیا. کہ مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئی. کہ وہاں گیا تو بیان کرنے والا بھی سو رہا تھا، جہاں سامنے جو بیان سننے وہ بھی سو رہے تھے، اور بیان کیا ہو رہا تھا وہ بھی مجھے سمجھ بھی نہیں آئی. لیکن میں حیران ہوں کہ اتنے ہم خائف کیوں ہیں آپ لوگوں سے، اتنے ڈرے بھی کیوں ہیں آپ لوگوں سے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال وہ واپس چلے گئے. حاجی صاحب بیان کرتے 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 سو جاتے تھے، اور اکثر یہی ہوتا تھا، پھر جاگ جاتے تھے، سوتے سوتے پھر اٹھ جاتے. پھر جہاں سے بات ختم کی تھی نا، چھوڑی تھی، وہیں سے شروع کرتے تھے، وہیں سے شروع کرتے اور بات کرتے رہتے. شروع میں جب گئے تھے تو حاجی صاحب کی بات 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہاں تک کہ 5 گھنٹے بھی ہوتی تھی. وہ سلسلہ کھڑے ہو کر بات کرتے تھے اور کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی بات کرتے تھے. اور بات بھی ان کی کوئی بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا اچھی دار کی تقریر ہو، کوئی ایسا بیان ہو، وہ بس سیدھی سادھی بات ہوتی تھی ان کی. اور بات ایک ہی ہوتی تھی اکثر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ جو محنت ہے یہ ہم افراد نہیں بنا رہے، امت بنا رہے ہیں. افراد نہیں بنا رہے، امت بنا رہے ہیں. بہرحال حاجی صاحب کا جو آخری جو بات تھی اپنے کمرے میں وہ یہی تھی، اس کام کے اندر وہی ترقی کرے گا جو اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے گا. جس نے اپنی حیثیت قائم کر لی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. فرمایا یہ کام ہے، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا ہے لوگوں کا، بلکہ ہمیں لوگوں کا تو اس کام سے تعلق جوڑنا ہے، اس کام سے لوگوں کا تعلق جوڑنا ہے. فرمایا کہ جو کہے گا، جو یوں کہے گا کہ مجھے بڑا مانو، فرمایا یوں سمجھ لو اس سے ضرور کوئی نہ کوئی لغزش ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی، اس سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گیا. کہنے یہ تو صحابہ اکرام اتنے اونچے تھے، اتنی مقدس ہستیاں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر رتبہ کسی کا ہے تو وہ تو صحابہ اکرام کا ہے، اور امت میں سب سے افضل ترین امت کے اندر وہ صحابہ ہے. اور بعد کے سارے غوث، کتب، ابدال، ولی اللہ سب کو جمع کیا جائے، اور سب کو جمع کرنے کے بعد بھی ایک صحابی کیا، ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری بھی وہ کر نہیں سکتے. صحابہ کا اتنا اونچا درجہ. لیکن ایک تابعی فرماتے ہیں میں اتنے صحابہ سے ملا ہوں، اتنے اور ان سب کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر گزرا ہے، نفاق کا ڈر گزرا. کتنی اونچی ہستیاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور فرما گئے جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہر دروازے، ہر جنت کے دروازے سے یہ آواز آئے گی اے ابو بکر یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ آپ میری جانب سے جنت میں داخل ہوں. لیکن ابو بکر ان کا حال یہ تھا، واقعی یہ حال تھا، تنکا لیتے کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا. اور ان کی یہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھی، جو دل میں تھا وہ ان کی زبان پر تھا. اور اجماع امت ہے کہ انبیاء کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اپنی حیثیت کو مٹایا ہوا تھا.
روتے تھے میرا آخرت میں بنے گا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور ہے جس راستے سے گزر جائیں شیطان ہمت نہیں کرتا تھا اس راستے سے گزرنے کی، لیکن رات کو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں اور کیا کہنے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ واقعی ان کی دل کی آواز تھی، میں تو کچھ بھی نہیں۔ کسی نے کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ کسی نے کہا حاجی صاحب سے کہ فلاں صاحب بہت مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے ہیں، ہر ایک کے پاس چلے جاتے، بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا مشہور ہونا اور بات ہے، مقبول ہونا اور بات ہے۔ فرمایا جو مقبول ہو جاتا ہے وہ ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے، وہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے پھر دوبارہ اس کو نہیں دہراتا ہے۔ یہ حاجی صاحب نے فرمایا۔ اور فرمایا جو مشہور ہو جاتا ہے تو پھر سنت کیا شریعت کیا، پھر تو اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہے اور صفات قبولیت کے ساتھ کرنا ہے۔ فرمایا صفات قبولیت کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارا یہ حال بن گیا ہے کہ ہم صفات کے ساتھ یہ سارے اعمال کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری ہے، کتنا اس کا استحضار ہے۔ اکرمہ جب قرآن کھولتے ہیں ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، عجیب حال ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم، تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ خیال تک نہیں آتا۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں امت کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو اللہ کی۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بس ایسی بد نظری ہو گئی ہے مجھے، پھر وہ مجھے میسج کرتے رہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ میسج ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں میرے پاس؟ یعنی کہ آپ کے بہت سارے مرید ہیں نا، سب دیکھتے رہتے ہیں آپ کے موبائل کو، اس لیے میں نے کہا کسی کو یہ بات نہ پتہ چل جائے، ڈیلیٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اس کا کیا ہوگا، وہ بھی تو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ پھر بعد میں اس کا پیغام آیا کہ میں روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، کہ ان گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی تو طریقہ بتا دیا ہمیں، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو میں صلاۃ التوبہ آج کل روز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا۔ ایسی عبادت کرو جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اپنی کیفیت ایسی بناؤ اللہ کا استحضار ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرو۔ حاجی صاحب جب سب سے آخر میں 2 اجتماعات کے درمیان میں جمعرات کا دن تھا، آئے وہاں پر حویلی میں اور بات فرمانے لگے، پھر یہ فرمایا آخر میں اتنا اللہ 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 کرو کہ اللہ کا استحضار ہو جائے۔ اور پھر وہاں سے سیدھا ہسپتال چلے گئے، پھر وہاں تو پھر ان کا حال ہی ہو گیا تھا۔
ڈینگی ہو گیا تھا ان کو، بس خون ناک سے، ہونٹوں سے، ہر جگہ سے رس رہا تھا ان کا بہرحال۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا استظہار ہو جائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ دولت ہے، اللہ کا استظہار، جو آدمی کو حرام کردہ چیزوں سے روک سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول، صاحب تقوی متقی پرہیزگار میں کیسے بنوں گا؟ فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، سب سے زیادہ متقی بن جاؤ۔ گناہوں سے بچنا سب سے بڑا تقوی ہے، گناہوں سے بچنا سب سے بڑا تقوی۔ اللہ کا استحضار ہو جائے، اور واقعی صحابہ کرام کو ایسا ہو گیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ اور واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا، واقعی حقیقتاً ان کا یہ حال بن گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جاتا تو میں کہتا اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اتنی حیرانگی ہوتی، مجھے پریشانی ہوتی، یہ ستر کیسے کھولوں اپنا؟ اللہ کا اتنا استحضار۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے نا، پھر واپس آتا ہے، پھر کہتا ہے غفرانک، استغفار پڑھتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا یہ غفرانک کیوں ہے؟ یہ بیت الخلاء سے باہر نکلا ہے، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ ایسی گندی جگہ پر بھی میرا ذہن تیری طرف جاتا رہا، تو مجھے یاد آتا رہا، ایسی گندی جگہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ غفرانک اس لیے ہے کہ ایسی گندی جگہ بھی ہم اللہ کو بھول نہ پائے، اللہ کو یاد رکھا۔ ہمارا تو یہ حال ہے، نماز پوری ہو گئی، واپس بھی چلے گئے، ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا پھر بھی اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی تو توفیق دی۔ پھر کسی نے کہا حضرت میں اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں سویم کلمہ پڑھتا ہوں، پھر پتہ نہیں کب درود شریف پر پہنچ جاتا ہوں، پھر پتہ نہیں کب استغفار پر آ جاتا ہوں، یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سی تسبیح پڑھ رہا تھا، میں سویم کلمے کی پڑھ رہا تھا یا درود شریف کی پڑھ رہا تھا یا استغفار کی۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ایک عضو کو اپنے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے دی، پھر بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ہمیں واقعی حاجی صاحب نے جو فرمایا اتنا اللہ اللہ کریں، اللہ کا استحضار ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نفس کو کون قابو کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو کون بچائے گا؟ یہ اللہ نے فرما دی وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کی یہاں حاضری دینی ہے اور ساری زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، جس کو اس کا استحضار ہوگا وہی اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے، وہی اپنے نفس کو قابو کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اتنا اللہ کا استحضار ہو جائے، دھیان اتنا جم جائے ہمارے اوپر، اتنا اس کو پکائیں کہ ہر وقت یہ خیال رہا اللہ دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یا کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ہمارے ہر سکنات سے واقف ہے، دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ خوب باخبر ہے، واقف ہے، خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر گناہوں کی بدبو ہوتی جس کو ہم سونگھ سکتے
اور ہے گناہوں کی بدبو۔ فرمایا جب جھوٹ انسان بولتا ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور اس بدبو کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ تو گناہوں کی بدبو ہے، لیکن ہم سونگھ نہیں سکتے۔ اگر سونگھ سکتے نا تو فرمایا پھر کوئی ہمارے اطراف میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی ہمارے اطراف میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ تو اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، پردہ رکھ لیا۔ اور جیسے یہاں پردہ رکھا ہے، فرمایا اس بات کی بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم سے ہمارا پردہ رکھے۔ اور حاجی صاحب فرمانے لگے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو پر پردہ رکھ اور ہم کو ڈھانک کے رکھے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر پردہ رکھا ہوا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، استغفار بھی کریں۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو گناہوں سے پاک اور صاف، گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما۔ ہم گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں، گناہوں والی زندگی، یہ زندگی پھر پریشانی والی ہے۔ یہ جتنے حالات آج کل آ رہے ہیں نا، لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے آ رہے ہیں، روتے ہوئے، کھانے کو نہیں ہے، کیا کریں اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنا فساد ہے نا، یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے حاجی صاحب بار بار تاکید فرماتے استغفار کرو، معافی مانگو۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار کریں، روز کریں، تنہائی میں کریں، چھپ چھپ کے کریں، اعلانیہ بھی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے بھی اور ساری امت کی طرف سے بھی، ساری امت کی طرف سے ہم استغفار کریں۔ اللہ معاف کر دے، ہماری پکڑ نہ فرما۔ یہ جتنے مشکلات ہیں یہ واقعی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور آدمی کہتا ہے وہ برا ہے، وہ برا ہے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہوتے ہیں، جیسے عمل کرو گے ویسے تمہارے پر مسلط کیے جائیں گے۔ اس لیے خوب استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حاجی صاحب چلے گئے، فرمایا کہ بھئی یہ دیا جلاتے رکھنا، یہ کہیں دیا بجھ نہ جائے، یہ کام کرتے رہنا، کام میں آگے بڑھتے رہنا، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اوروں کو بھی ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے